بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول کئی چاند تھے سرے آسماں از شمس و رحمان فاروقی، ایپیسوڈ نمبر 3۔ جیسے کہ بیان ہوا، وسیم جعفر کا گھر لندن میں تھا۔ میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، بلکہ پہلے سے کوئی ملاقات بھی تھی، اور نہ میں لندن میں رہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ سال مولانا حامد حسن قادری کے مکتوبات مرتبہ خالد حسن قادری میں وسیم جعفر کے دادا سلیم جعفر کے خاندانی حالات کے بارے میں بڑی دلچسپی سے پڑھا ضرور تھا، اور قادری صاحب کے یہاں سلیم جعفر کا ذکر پڑھنے سے پہلے میں نے ان کی کئی تحریریں بھی دیکھی تھیں۔ میں انہیں دہلی یا لکھنؤ یا حیدرآباد کا کوئی باذوق مصنف خیال کرتا تھا، لیکن سلیم جعفر یا ان کے اخلاف اب کہاں ہیں، اور کہیں ہیں بھی یا نہیں، اس معاملے میں مجھے کوئی معلومات نہ تھیں۔ میں سمجھتا تھا کہ سلیم جعفر بزرگ آدمی تھے، کہیں مار کھپ گئے ہوں گے۔ عام حالات میں تو یہ ہوتا کہ نواب مرزا خان داغ اور ان کے حوالے سے ان کی والدہ وزیر بیگم اور سلیم جعفر کے باہمی تعلق اور وزیر بیگم کی غیر معمولی زندگی کی بنا پر مجھے ان کے بارے میں قرید ہوتی، اور میں سلیم جعفر کے احقاب کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا۔ لیکن ان دنوں مجھے کچھ اور ہی دھن تھی۔ گزشتہ سال ایک شادی کے سلسلے میں مجھے لندن جانے کا موقع ملا۔ اپنے بارے میں کچھ زیادہ کہنے میں مجھے تکلف ہے، اور جو داستان اگلے صفحات پر مرتسم ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق بھی نہیں، لہٰذا اتنا کہنا کافی ہوگا کہ میں پیشے کے لحاظ سے ماہر امراض چشم ہوں۔ شعر و شاعری کا کچھ شوق میں بھی رکھتا ہوں، لیکن اگر میں زمانہ قدیم میں ہوتا تو مجھے نصاب کہا جاتا، اس معنی میں کہ مجھے خاندانوں کے حالات معلوم کرنے، ان کے شجرے بنانے اور دور دور کے گھرانوں کی کڑیوں سے کڑیاں ملانے کا بے حد شوق ہے۔ اور اب اگرچہ میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے، میں نے طب کا مشغلہ ترک کر دیا ہے۔ میرا زیادہ تر وقت شجرے بنانے اور بنائے ہوئے شجروں کو مزید وسیع اور پیچیدہ بنانے میں گزرتا ہے۔ میں نے اوپر اپنی ایک دھن کا ذکر کیا ہے، اسے 2 دھنیں کہوں تو غلط نہ ہوگا، جن دنوں مولانا حامد حسن قادری صاحب کے مکتوبات میری نظر سے گزرے۔ اسی زمانے میں مجھے گورکھپور میں مقیم ایک پارسی خاندان بومن جی خدائی جی کا شجرہ دریافت اور تحریر کرنے کا خیال پیدا ہوا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے جد امجد جمشید آرین پور کو شہنشاہ نور الدین جہانگیر کے زمانے میں انگریز سیاح ٹام کوریٹ اپنے رہبری کے لیے علاقہ سورت سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ کوریٹ نے یورپ اور ایشیا میں ہزاروں کوس پیدل سفر کیا تھا، اور بالآخر جہانگیر کے دربار کے ساتھ آگرہ سے اجمیر ہوتا ہوا براہ سندھ ترکستان و چین کی طرف نکل گیا تھا۔ کوریٹ کو تو دربار جہانگیر سے کچھ نہ ملا، لیکن جمشید آرین پور کی کسی بات پر خوش ہو کر اسے وسادۂ خاقانی سے اود کے علاقہ گورکھپور میں شراب اور جنگلاتی پیداوار خصوصاً شہد اور بنسلوچن کی تجارت کرنے کا اجازت نامہ عطا کر دیا گیا تھا۔ ضرور تھا کہ زمانہ حال کے تمباکو و شراب فروش بوسن جی خدائی جی کا خاندان جمشید آرین پور کے اخلاف میں تھا۔ ایک دوسری چیز جس کی مجھے اس وقت قرید تھی، اس کا تعلق خود میرے لوگوں سے تھا۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے صوفیاء اور اہل اللہ میں سیدوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لیکن کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ آل عبد المطلب کے بعد صوفیاء ہند کی سب سے زیادہ تعداد آل خطاب سے ہے، اور یہ بات بھی صرف مورخوں کو معلوم ہے کہ سید، ترک اور پٹھان حکمران تو یہاں کثرت سے ہوئے ہیں، لیکن فاروقیوں کے صرف ایک خاندان نے ہندوستان کے کسی خطے میں فرمان روا کی ہے۔ برہان پور کی فاروقی مملکت کی بنیاد ملک راجہ فاروقی نے 1397 میں رکھی تھی، اور اس کی اولاد نے 2 صدیوں سے کچھ اوپر برہان پور اور کھانڈلس پر حکومت کی۔ بالآخر جلال الدین محمد اکبر کی شہوائے شمس اقبال اور جیش و جلال نے 1901 میں اس گھرانے کا چراغ گل کر دیا۔ انتزاع سلطنت کے بعد برہان پور کے فاروقیوں کا ذکر تاریخ سے کچھ یوں فراموش ہو گیا، گویا میدان جنگ کی گرد کے چھٹنے کے بعد کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی آسمانی گہرائیوں میں تحلیل ہو گیا ہو۔ برہان پور کے فاروقیوں کی بات مجھے بالکل اتفاقی طور پر معلوم ہوئی، اور تب سے مجھے یہ دن خیال خام کہیے لگ گئی کہ اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ زوال حکومت کے بعد برہان پور کے فاروقیوں پر کیا گزری۔ ہر چند کے ہم اعظم گڑھ کے فاروقیوں کا خاندان
تو عام عقیدے کے مطابق ملک راجہ کے بھی پہلے سے یعنی فیروز تغلق کے آخری زمانے 1388 سے ان اطراف میں آباد تھا، لیکن کیا پتہ ہمارے اسلاف کا کچھ رشتہ برہان پور فاروقیوں سے بھی رہا ہو یا اکبر کے زمانے کے بعد بن گیا ہو۔ مجھے دونوں ہی منصوبوں میں کچھ کامیابی نہ ہوئی تھی اور نہ ہی مجھے اس کا امکان ہی نظر آتا تھا، لیکن شادی میں شرکت کے لیے لندن جانے کو میں نے دراصل اپنی تلاش کو وسعت دینے کا بہانہ بنا لیا، اور شادی کی تقریبات کے دوسرے ہی دن سے میں نے انڈیا آفس لائبریری میں ضروری کارروائی کے بعد اس کے مطالعہ میں بیٹھنے، فہرستوں اور کتابیات اور ان کے علاوہ اہم انگریز افسروں کے خاندانی کاغذات اور دستاویزات کا مطالعہ کرنے کی سہولت کا انتظام کر لیا۔ نچلی منزل کے بڑے ہال میں ایک کونا، ایک کمپیوٹر اور چھوٹا سا ڈیسک اور کتابوں کاغذوں کے لیے ایک چھوٹا سا کھلا ہوا شیلف بھی مجھے دے دیا گیا کہ وہاں اپنے دوران کار میں مجھے ضروری سہولتیں مہیا رہیں۔ انڈیا آفس لائبریری اور ریکارڈ اب برٹش میوزیم کا حصہ قرار دے دیے گئے ہیں، اور برٹش میوزیم سے لائبریری کو الگ کر کے اس جدید اکائی کو برٹش لائبریری کا نام دے دیا گیا ہے۔ ایک زمانے میں برٹش میوزیم میں مالی تنگی بہت تھی، اب تنگی ایک حد تک رفع ہو رہی ہے، کیونکہ برنارڈ شاہ نے اپنی دولت کا خطیر کا بڑا حصہ برٹش میوزیم کو وقف کر دیا تھا۔ اس وقت برٹش میوزیم اور لائبریری ایک ہی شے تھے، لہذا برنارڈ شاہ کے وقف کی آمدنی کا ایک متنوع حصہ لائبریری کے مصارف میں کام آتا تھا۔ لیکن جب انڈیا آفس لائبریری اور ریکارڈز کو برٹش لائبریری میں ضم کیا گیا تو برٹش میوزیم نے ایک نکتہ اٹھایا کہ برنارڈ شاہ کا ترکہ انڈیا آفس کے لیے تو تھا نہیں، لہذا اب یہ نو تشکیل برٹش لائبریری اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ برنارڈ شاہ کی وراثت سے کچھ ملے۔ آپسی جھگڑوں نے قانونی شکل اختیار کر لی اور برٹش لائبریری کا کٹھا سماعت طویل تر ہوتا گیا۔ اب کچھ دن ہوئے معاملہ حسن و خوبی طے ہوا ہے، تو لائبریری کے دلدار کچھ دور ہوئے ہیں۔ پینسل، کاغذ، ٹیلی فون، کام کرنے کے لیے آرام دہ کرسیاں، آسانی سے سمجھ میں آ جانے والے کمپیوٹر کیٹلاگ سب مہیا ہیں۔ پہلے یہ سب کچھ نہ تھا۔ دام بھی زیادہ نہیں ہیں، ہاں اب بھی ہر چیز کے لیے انتظار بہت کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات پرانے دستاویزات اور خاندانی کاغذات جن میں سے بعض کی حالت خاصی سقیم ہوتی ہے، انہیں ڈھونڈنے اور اندر سے نکلوانے میں دیر اب بھی لگتی ہے۔ میں نے گریٹ ویسٹ رسل اسٹریٹ کی ایک میوز میں ایک کمرہ لے لیا تھا جو میری ضرورتوں کے لیے کافی تھا۔ اطلاع عرض کر دوں کہ میوز کسی محلے کا نام نہیں۔ اچھے مکانات یہاں شارع عام پر بالکل لب سڑک ہوتے ہیں۔ ایسے مکانوں کے پیچھے ایک تنگ سی گلی ہوتی ہے جن میں ان مکانوں کے گیراج پہلے زمانے میں کیریج ہاؤس ہوتے ہیں، انہیں میوز کہا جاتا ہے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے گاڑی خانے کو شاگرد پیشہ بنا لیا، تو جن گھروں میں شاگرد پیشہ کا انتظام گھر کے اندر ہی تھا انہوں نے اپنے میوز کو گیراج بنا لیا، اور بعض نے انہیں نسبت کم قیمت پر نوجوانوں کے لیے ایک کمرے کا فلیٹ بنا دیا۔ سینٹرل لندن کے علاقے میں یہ میوز بے انتہا مقبول اور قابل قدر اقامت گاہ کا رتبہ رکھتے تھے۔ یہ میری بس خوش نصیبی تھی کہ مجھے ایک بہت اچھا میوز فلیٹ واجبی کرائے پر مل گیا تھا۔ برٹش لائبریری یہاں سے پیدل بمشکل 20 منٹ کا فاصلہ تھی۔ چاروں طرف کھانے اور چائے وغیرہ کی دکانیں بھی افراد تھیں۔ ہندوستانی دکانیں تو کم تھیں، لیکن گوا کا چکن بند آلو، پنجاب کا دم آلو اور مغلئی گرلڈ چکن ٹکا وہاں بعض رستانوں میں مل جاتے تھے۔ میں نے انہیں دنوں مشہور معاصر انگریز نقاد اور ناول نگار پیٹر ایکرائڈ کا ایک بیان بھی پڑھا تھا کہ چکن بند آلو نے تو اب مچھلی اور آلو کے قتلے کو انگریزوں کے قومی کھانے کے درجے سے ہٹا کر ان کی جگہ خود لے لی ہے۔ برٹش لائبریری جاتے ہوئے مجھے 2 ہی 4 دن ہوئے تھے کہ مجھے وہ صاحب دکھائی دیے گئے جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ دی اینڈ ایک شعبہ مغل مصوری برائے 19ویں صدی اور شعبہ کمپنی مصوری کے بھی اسسٹنٹ کیپر ہیں۔ میں نے تو انہیں کچھ گھبرایا ہوا سا جلدی میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے خیالوں میں گم، دبلا پتلا، کشیدہ قامت، نہایت گورے لیکن کجلائے ہوئے رنگ، بڑے بڑے سفید بالوں اور ہلکی سفید مونچھوں والا شخص دیکھا جو ہر موسم میں اونی ٹوپی اڑتا تھا۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں بریف کیس ہوتے،
ایک میں تو کاغذات، قلم، پینسل، ڈائری، یادداشتیں، ایک آدھ کتاب، ان کی چیک بک، پلاسٹک یعنی کریڈٹ کارڈ وغیرہ وہ ہوتے، لیکن دوسرے بریف کیس کا حال کسی کو معلوم نہ تھا۔ شاید کچھ کھانے کا سامان رکھتے ہوں، لیکن کھانا تو وہ ہمیشہ ٹرافالگر اسکوائر کے پاس ایک یونانی ریستوراں میں کھاتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ اس میں دوائیں ہوں گی، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کچھ بیمار سے لگتے تھے۔ جب میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تو گمان کیا کہ یہ انگریزوں کے وقت کے کوئی پرانے مخطوطہ شناس یا پرانی تحریروں کے پڑھنے میں ماہر کوئی نئی قسم کے ہندوستانی ہوں گے، جو ملک کی آزادی کے بعد بھی برٹش میوزیم چھوڑ کر اس لیے واپس نہ گئے ہوں گے کہ گھر پر ان کا کوئی نہ تھا۔ وہ شیروانی پہنتے یا سوٹ، دونوں ہی ڈھیلے ڈالے اور کچھ ملگجے رنگوں کے ہوتے تھے۔ کپڑا ہمیشہ قیمتی لیکن ذرا لاپرواہی سے پہنا ہوا لگتا تھا۔ جوتے، ہیٹ، چھڑی، چھاتا سب نہایت قیمتی اور فیشن کے مطابق، لیکن صاف معلوم ہوتا تھا کہ پہننے والے کو اس باب میں کچھ اہتمام نہیں ہے کہ کپڑے شکن آلود نہ ہوں، صفائی اور محنت سے برش کیے گئے ہوں، ان پر کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ وہ گریٹ ویسٹ رسل اسٹریٹ پر برٹش لائبریری کی ایک بس سٹاپ پر پہلے بس سے اترتے، نکڑ والے اخباری لڑکے، وہاں اخبار فروش کو نیوز بوائے کہتے ہیں، چاہے وہ بوڑھا کیوں نہ ہو، سے انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹریبیون بین الاقوامی اخبار خریدتے اور اسے بغل میں داب کر برٹش میوزیم کی طرف پیدل چل دیتے۔ ایک دن بالکل اتفاق سے لفٹ میں میرا ان کا ساتھ ہو گیا تو میں نے انہیں السلام علیکم کہا۔ انہوں نے نہایت گرم جوشی سے جواب دیا، اگرچہ مجھے ان کی ضعیف العمری اور عام چال ڈھال کو دیکھتے ہوئے ان سے کسی گرم جوشی کی امید بھی نہیں۔ آج میں نے انہیں غور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ ان کا ڈھیلا ڈھلا سوٹ محض درزی کی یا پہننے والے کی لاپرواہی یا بہت زیادہ عمر رسیدگی کے باعث نہ تھا، بلکہ اصل میں وہ خود بہت ہی دبلے تھے اور ان کے بدن کی جلد ان کی گردن، ہاتھوں اور چہرے پر بے حد خشک اور سختی سے کھینچی ہوئی معلوم ہوتی تھی، گویا اندر کا گوشت گل گیا ہو اور جلد کو ہڈیوں پر کسی نہ کسی طرح مڑ دیا گیا ہو، اور اگر اسے ہاتھ سے چھوئیں گے تو کاغذ کی سی کھرکھراہٹ سنائی دے گی۔ چھڑی لیے ہوئے ان کے ہاتھ کی کلائی کسی بچے کی کلائی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے میر کا شعر یاد آیا، تیرا ہے وہم کہ یہ ناتواں ہے جامے میں، وگرنہ میں نہیں اب بے خیال اپنا ہوں۔ میں ابھی انہی خیالوں میں تھا کہ لفٹ رکی اور ہم دونوں ساتھ ہی باہر نکلے۔ سامنے سے گزرتی ہوئی سیکرٹری لڑکیوں نے انتہائی خوش مزاجی سے گڈ مارننگ ڈاکٹر یا گڈ مارننگ وسیم وغیرہ کہا، جس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ صاحب یہاں بہت جانے پہچانے ہیں اور ان کا نام وسیم ہے، پورا نام وسیم احمد، وسیم اختر وغیرہ ہوگا۔ لفٹ سے نکل کر وہ کچھ مسکرا کر اچھا السلام علیکم، انشاءاللہ پھر ملیں گے کہتے ہوئے دائیں طرف کی راہداری میں مڑ گئے۔ میں سامنے کے حال میں اپنی مقررہ جگہ میں پہنچا تو مجھے دیکھ کر یک گنا استعجاب اور بڑی مسرت ہوئی کہ کل شام جن کاغذات اور کتابوں کا طلب نامہ میں جمع کر گیا تھا، وہ سب کچھ میرے آنے کی پیش آمد میں میری شیلف پر رکھ دیے گئے تھے۔ دستاویز میں زیر تاریخ 1861 کے بعد کی تھیں، جب ممبئی کے جزیرے کو پرتگالی حکومت نے انگریز کمپنی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ یہودی اور پارسی وہاں مدتوں سے آباد تھے اور ان کے بارے میں کچھ معلومات ممبئی کے بدھ بخشوں اور تعلیمی اداروں کی یادداشتوں میں دستیاب تھیں، لیکن ان میں تسلسل نہ تھا۔ 17ویں صدی کے اواخر میں انگریزوں نے ممبئی میں میونسپلٹی قائم کی۔ اس کے بعد کی دستاویزیں اور کاغذات کم و بیش مسلسل بستوں یا بکسوں میں محفوظ تھے اور اچھی حالت میں تھے۔ میں اپنے کاغذوں کی چھان بین میں لگ گیا، بیچ میں خطانہ تھا، اس لیے وقت کے گزرنے کا کچھ اندازہ اسی وقت ہوا جب میرے پاس کے مطالعہ کنندگان آہستہ اٹھ کر جگہ خالی کرنے لگے۔ میں بھی اٹھا تو مجھے خیال آیا کہ وسیم صاحب شاید ابھی موجود ہوں، ان سے ملنا ممکن ہوتا تو خوب تھا۔ اس لک و دک لائبریری میں ایک دو ہم صورت مل جائیں تو بہت غنیمت معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ شاید ابھی اندر ہی تھے یا پہلے ہی اٹھ گئے تھے۔ خیر کبھی اور صحیح، میں نے اپنے دل میں خیال کیا۔ اگلے دن اتوار تھا، دریائے ٹیمز کے کنارے تھیٹروں کے سامنے پرانی کتابوں کا بازار لگے گا، وہاں اول وقت جاؤں گا تو کتابوں میں دن اچھا گزر جائے گا، شاید کوئی چیز میرے مطلب کی بھی مل جائے۔ اس اتوار کو پرانی کتابوں کے علاوہ پرانے مصور کے نمونوں
اور پرانے نقشوں کی بھی کچھ دکانیں وہاں نظر آئیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی نادر چیز یا کوئی اعلیٰ درجے کی تصویر بہم پہنچنا غیر ممکن تھا۔ بیش از بیش سامان پرانی تصویروں کی مطبوعہ نقلوں پر مشتمل تھا، لیکن 18ویں صدی کے انگریزی رسالوں کے پھٹے پرانے مصور اوراق ضرور مل رہے تھے، اور بہت کم دموں پر مل رہے تھے۔ ایک جگہ مجھے جنوری 1772 کی دی جنٹل مینس میگزین کا ایک ورق صرف 10 پاؤنڈ میں مل گیا۔ ورق پر تاریخ اور رسالے کا نام صاف نظر آتا تھا۔ ورق پر 2 جانوروں کی سفید سیاہ تصویریں تھیں۔